نقصان میں ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں آرزوئے امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ اس کا دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان اولئک مأواہم جہنم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں پائیں گے، ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا جنہوں نے شیطان کے طریقے پر عمل کیا، شیطان کے طریقے پر چلے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نیک لوگ جو ہوں گے، ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے۔ وعد اللہ حقا، پیچھے آیا کہ شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات میں جن کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہوگی۔ تو یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور اہل ایمان مسلمانوں کے درمیان مکالمہ ہوا، باہمی گفتگو ہوئی اور بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے نبی پہلے نبی ہیں، تمہارے نبی سے پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب قرآن سے پہلے کی ہے، لہذا ہم افضل ہیں۔ ہمارے نبی پہلے آئے ہیں، وہ افضل گئے، ہماری کتاب پہلے آئی ہے، وہ افضل گئے، تو چونکہ ہماری کتاب بھی افضل، ہمارے نبی بھی افضل، لہذا ہم بھی تمہارے سے افضل ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اولین آخرین کے سردار ہیں، لہذا چونکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے اور ہماری جو کتاب ہے قرآن کریم وہ سب سے آخری کتاب ہے، لیکن پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اب جو حکم چلے گا وہ قرآن کریم کا چلے گا، سکہ جو چلے گا وہ قرآن کریم کا، ہماری کتاب کا چلے گا، تو ہماری کتاب افضل ہوئی، ہمارے نبی افضل ہوئے، لہذا ہم افضل ہیں۔ یہ دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ اہل کتاب بھی اپنا دعویٰ کر رہے ہیں ہم افضل ہیں، اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب پرانی ہے، ہمارے نبی پہلے آئے ہیں، اور اہل ایمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم افضل ہیں، ہمارے نبی افضل ہیں، ہماری کتاب افضل ہے، دلیل بھی دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ بھی ہوتا ہے، اس طرح کا جب مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، تو اس میں ایک فیصل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے ایمان والو، نہ تو تمہاری ان آرزوؤں سے اور اس طرح افضل کہنے سے کچھ کام چلے گا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اے اہل کتاب تمہارا اپنے آپ کو افضل کہنا اور اس طرح کے آرزو لگانا اور سوچ لینا ہم افضل ہیں، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر کام کیا آئے گا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اے اہل کتاب نہ تو تمہاری آرزوؤں سے کام چلے گا، تمہارا یہ کہنا ہم افضل گئے، یہ اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے نبی افضل تھے، وہ نبی افضل تھے، وہ ان کے کام آئے گا، تمہارے کام نہیں۔ وہ صرف کتاب افضل ہے، اور مسلمانوں صرف یہ کہ تمہارے نبی افضل گئے، تمہارے پاس قرآن ہے، صرف پاس ہونے سے اور نبی کے افضل ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل کرنا پڑے گا، اصل عمل سے کام چلے گا، جو بھی عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو برا عمل کرے گا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو اور چاہے اہل کتاب میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔
جب یہ آیت شریفہ، دیکھو ایک جملہ ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور من یعمل سوءا یجز بہ، بس یہ جملہ صحابہ کے کانوں میں پڑا، وہ تو عربی سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کے برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ تو صحابہ میں غم کا ماحول، ہر ایک صحابی پریشان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ایسا کون ہے جس نے برا عمل نہ کیا ہو، لہذا اب تو کوئی سزا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ایسا کون ہوگا کہ جس نے برا عمل، کچھ نہ کچھ تو برا عمل ہو ہی جاتا ہے، تو ہم میں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر صحابی پریشان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنی تو ایسے ہو گئے جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو، حدیث شریف میں جیسے ریڑھ کی ہڈی کو ہے، بالکل ایسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، تو آپ سمجھ گئے ان کی حالت کو۔ فرمایا کہ ابو بکر اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مومن کے لیے تو دنیا میں جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس کو جو غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو پریشانی اور وہ غم اس کے برے عمل کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے دنیا میں ہی سزا ہو گئی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، بے شک آیت شریفہ میں اللہ یہ فرما رہے ہیں جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہاں آیت شریفہ میں فی الآخرہ کی قید نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی، مطلق ہے۔ دنیا میں مسلمان پر جو پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آئی ہے یا کوئی غم لاحق ہوا ہے، کوئی غم کی خبر پہنچی ہے، تو وہ اس کے گناہ کے لیے سزا بن جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ اور بعض روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے، تمہیں بخار نہیں چڑھتا؟ کہ جی ہاں چڑھتا ہے۔ کوئی غم کی خبر نہیں ملتی؟ کہ جی ملتی۔ کہ بس یہ گناہوں کے لیے، برے عمل کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، یہی برے عمل کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آدمی کو ذرا سی بھی معمولی سی تکلیف پہنچے، ٹھوکر لگی، کانٹا چبھا، تو بھی اس کے گناہ کے لیے کفارہ۔ بلکہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی، دیکھیں اگر آدمی کی چیز مثلا اس والی جیب میں ہے، بائیں جیب میں ہے، اس نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے، اسے لگا پیسے کہاں گئے، تو ایک غم سا ہوا، ٹینشن سے، پھر وہ بائیں جیب میں ہاتھ ڈالنے سے مل بھی گئے۔ تو یہ جو معمولی سی ٹینشن ہوئی ہے، معمولی سا غم ہوا ہے، پیسے نہ ملنے کا یا چیز نہ ملنے کا جو جیب میں رکھی تھی، یہ بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس سے بھی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے سزا بن گئی۔ تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، مومن کے لیے کتنی بڑی رحمت۔ من یعمل سوءا، بہرحال استحضار رکھنا بہت ضروری ہے، بار بار اس کو پڑھتے رہے۔ اتنا سا جملہ تو ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کہ اللہ فرما رہے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی۔ اپنے گھر جا کر کم از کم اتنا ہی سنا دے، یہ بھی انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک جملہ کافی کہ اللہ یہ فرما رہے من یعمل۔ اور یہ صحابہ کی موٹی موٹی بات ہے کہ جب صحابہ نے اس آیت شریفہ کو سنا تو ان کی حالت ایسے بدل گئی تھی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کتنی بڑی، جو برا عمل کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دوست اور حمایتی اور مددگار نہیں ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی نافرمانی کر کے آدمی سوچے فلاں آدمی میرے کام آ جائے گا، فلاں میری سفارش کر دے گا، نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ہرگز کام نہیں آئے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی در پر جاؤ دھکے ہی کھاؤ گے، ہاں کامیابی جو ملے گی وہ اللہ کے در پر ملے گی۔ جو اللہ کو چھوڑ کر ولا یجد، جو آدمی برا عمل کرے گا تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔